اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے محبت کا اظہار کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو بالکل ہمیں محبت کرنی چاہیے، ضروری بھی ہے، اور اس کا اظہار ان کے نقش قدم پر چلنے سے بھی ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت نرم طبیعت کے ہو گئے تھے۔ پہلے آپ کا مزاج جو بھی تھا، ایمان لانے کے بعد آپ کے مزاج میں نرمی آ گئی تھی، لیکن دشمنان اسلام کے ساتھ سختی تھی، لیکن آپس میں مہربان محبت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک بار کوئی کہیں سے گزر رہے تھے کہ نابینا راستے میں تھا تو اس کے پاؤں پر آپ کا پاؤں مبارک بے خیالی میں پڑ گیا، تو نابینا چیخا، جیسے ہمارے یہاں بولتا ہے اندھا ہے، تو اس نے اس طرح کا جملہ کا پتہ نہیں تھا کہ کون ہے، آپ نے کمال نرمی سے فرمایا، یعنی اس سے معذرت کرتے ہوئے کہ میں نابینا تو نہیں ہوں لیکن بھول مجھ سے ہوئی ہے کہ بے توجہی میں، بے خیالی میں آپ کو میرا پاؤں لگ گیا۔ اتنے نرم، حالانکہ یعنی کہ کوئی مطلب 2 ٹکے کے مطلب کوئی جس کے پاس کوئی پاورز ہوں اس کو اگر یوں جھاڑ دے تو وہ کیا نہ کرے، لیکن یہ حالانکہ بہت بڑی طاقت تھی ان کے پاس۔ اب وہ بتائے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کتنے بڑے حکیم تھے، کتنے بڑے بادشاہ تھے، یعنی خلیفات کتنے بڑے تھے، آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ آج بھی کسی کی آدھی دنیا پر حکومت نہیں ہے، حالانکہ ان دنوں وسائل نہ ہوائی جہاز، نہ اسکوٹریں، نہ کاریں، نہ بسیں، نہ ٹرینیں، یہ گاڑیاں بھی نہیں ہوتی تھی، بڑی اونٹ گھوڑوں میں سفر ہوتے تھے۔ کس طرح آدھی دنیا کی سلطنت کو چلاتے ہوں گے، اتنے بڑے فرما روا، اتنے بڑے بادشاہ تھے، لیکن وہ نابینا نے جھاڑ دیا، اس سے کوئی بدلہ نہیں دیا۔ تو یہ تھے ہمارے فاروق اعظم۔ تو ہمیں بھی اس سے نرمی کا بھی درس ملتا ہے کہ اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے غصہ نافذ کرنے سے بچنا ہے۔ غصہ آ جاتا ہے انسان کو، تو اس کو یعنی اس پر عمل نہ کرے، غصے کے مطابق جھگڑے نہ کرے۔ فاروق اعظم کی سیرت جو ہے یہ ہمیں نرمی کا بھی درس دیتی ہے۔ عبادت بھی یہ بہت کرتے تھے۔ اللہ پاک ان کی برکتوں سے ہماری بے حساب مغفرت کرے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر، ان کی سیرت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کا جذبہ عطا کرے، اور ہم جو جو ہمارے لیے ممکن وہ ہوتا رہے، اور ہم ان کی سیرت پر عمل کرتے رہیں۔ کاش، 100 کروڑ کاش۔